الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اس درود شریف کے بارے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ٹاپک میں نے ایک ہفتے سے بھی پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اللہ کی ایک عظیم نعمت کا تذکرہ یہاں پر کروں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ آج جتنا وقت میرے پاس ہے اس کو میں مکمل آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا یا نہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور یقین ہے کہ میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ مہمیز آپ کو دے سکوں گا، تھنکنگ کی ایک کوریڈور آپ کو دے سکوں گا کہ کس طریقے سے ہمیں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اور قرآن کریم کی آیت کے بارے میں ہم کو غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور آیتیں پڑھ کر یوں ہی ایسے گزر نہیں جانا ہے۔ ٹاپک کو یاد رکھیے گا، بارش اور پانی اللہ کی نشانی۔ ابھی تک تو ہم پانی کا استعمال بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں، پانی کی بہت ساری پراپرٹیز بھی ہم جانتے ہیں، پانی کی فزیکل پراپرٹیز بھی ہم جانتے ہیں، پانی کی جو اسٹیٹس آف میٹر ہم پڑھتے ہیں سائنس میں، دیر آر 3 اسٹیٹس آف میٹر، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس، یہ تینوں میں پانی کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ پانی کی شفافیت کو جانتے ہیں کہ وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، کرسٹل کلیئر جس کو ہم بولتے ہیں۔ پانی کے کرسٹلائزیشن کو بھی جانتے ہیں کہ جب اس کی کرسٹلز بنتی ہیں تو اس کا شیپ کیا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے ہائر اسٹڈیز کی ہوئی ہیں اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں، جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، کتنے ڈگری پر پانی ابلتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ 100 ڈگری پر ابلتا ہے، یعنی اس کا بوائلنگ پوائنٹ بہت ہائی ہوتا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ وہ ہائی کیوں ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے۔ آپ نے سائنس کے بارے میں غور کیا ہوگا کہ ہائی کیوں ہوتا ہے، مگر اس میں اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے، اس پر بھی غور کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس طریقے سے یہ اسٹڈی کرنا بھی عبادت میں شمار ہو سکتا ہے۔ تو پانی کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں جو بھی چیزیں زندہ ہیں سب میں پانی ہے۔ آپ غور کیجئے اس پر، اور ان زندہ چیزوں کو دیکھنے پر آپ پھر اللہ کی قدرت پر غور کریں کہ اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی بخشی۔ پانی ہے تو لائف ہے، پانی ہے تو لائف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیج ہوتا ہے نا،
سیڈز جس کو کہیں گے یا فوڈ گرینز جو ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی پانی ہوتا ہے, ٹائنی مقدار ہی کیوں نہ ہو, اس کے اندر بھی پانی ہوتا ہے. وہ پانی کی وجہ سے ہی وہ اس کا جرمینیشن ہوتا ہے. اگر پانی نہیں ملے گا تو وہ سیڈ بھی جرمینیٹ نہیں ہوگا. انڈا بھی ایک بیج ہی ہے, انڈا زندہ نہیں ہے, لیکن جیسے بیج جب فیوریبل ماحول ملتا ہے تو زندہ ہوتا ہے, ویسے بیج مردہ ہوگا. سیڈز کو آپ چھوڑ دو, اس کے اندر جان نہیں ہے, لیکن اس کو ہوا مل گئی, اس کو پانی ملا, اس کو مٹی ملی, اب وہ زندہ ہو جائے گا. اس کا بھی ذکر قرآن نے کیا ہے, میں آگے آیتیں لاؤں گا انشاءاللہ. اسی طرح انڈا ویسے دیکھا جائے تو مردہ ہی ہے, مگر اس کے اندر بھی پانی ہے. آپ جو آملیٹ جو بناتے ہیں, جو البومین جو وائٹ ہوتا ہے البومین, وہ ایک حصہ ہے زندگی کا. یہ مرد کے نطفے میں جو ہوتا ہے پانی, اس میں بھی البومین ہوتا ہی ہے, اور اس کے ذریعے سے زندگی کا وجود کیسے ہوتا ہے یہ ایک الگ سائنس ہے. یہ سب ہمارے دین سے جڑی ہوئی باتیں ہیں. ایکچولی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے مذہب کو ہم نے صرف عبادتوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, صرف مسجد کے اندر جو آ کر ہم عبادت کرتے ہیں یا گھر میں. ہم اپنے کالج میں اسلام کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم اپنے اسکول کی کتابوں میں اسلام کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم قرآن کریم میں ان ساری چیزوں کا ریفرنس نہیں تلاش کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری دنیا الگ ہو گئی اور دین الگ ہو گیا ہے. ہمارے دین کا منشا یہ نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے وہ ساری چیزوں کا احاطہ کرتا ہے. جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا, ساری چیزوں کا بیان اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, اور اس کا بیان اس طرح سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے تم پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ تو پانی جسم میں اگر آپ دیکھیں, ہمارا وجود جو ہمارا وجود ہمارا جسم 70% ہماری باڈی کا پانی ہے. ایسے نچوڑو گے پانی ہی سب نکلے گا پورا. بدن ایواپریٹ کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ پسینہ نکلتا ہے, وہ کیا ہے؟ پانی ہے. آنکھ سے نکلتا ہے, وہ کیا ہے؟ پانی ہے. ناک سے نکلتا ہے, وہ کیا ہے؟ پانی ہے. منہ میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے. خون کے اندر جو ہے پلازما ہے وہ کیا ہے؟ سب پانی ہے. پوری رگوں میں ہماری خون کے ساتھ دوڑتا ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے. پسینے سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے. کڈنی سے فلٹر ہو کے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے. سب پانی ہی پانی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے 70% ہیومن باڈی کا واٹر. اسی طرح بہت ساری دوسری زندگیاں ہیں جس میں ویجیٹیبلس ہوں, اس میں کیا ہے؟ پانی ہے. فروٹس میکسیمم کنٹینٹ کس چیز کا ہے؟ پانی کا ہے. تو جاندار چیزیں پانی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی, وہ بچ نہیں سکتی. بہت سیریس گفتگو ہے, تھوڑی بعد میں اس کو تھوڑا جوش میں لانے کی کوشش کروں گا, لیکن میں آج جوش سے زیادہ ہوش کی بات کرنا چاہتا ہوں. سائلنٹلی سن لیے, بالکل سائلنٹ ہو کر کے سنیے. سبحان اللہ ہو سکے تو بولیے, نہیں تو آہستہ بولیے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں آج آپ کو لیسن کیا دینا چاہتا ہوں, ایک فکر دینا چاہتا ہوں, ایک انداز دینا چاہتا ہوں, اور قرآن شریف پڑھتے وقت ایک نظریہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری نظریں قرآنی آیات پر کس طریقے سے ہونی چاہیے. اچھا, زمین دیکھیے, انسان کو اللہ نے زمین سے بنایا, نہیں مٹی سے بنایا, اور اس کا بھی ذکر حدیث پاک میں ہے کہ کلکم من آدم و آدم من تراب. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو, حضرت آدم علیہ السلام کی, اور حضرت آدم مٹی سے ہیں, ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. اب یہ جو مٹی کہاں ہم کو ملتی ہے؟ یہ اس زمین پر ہم کو مٹی ملتی ہے. لیکن آپ کرۂ ارض کو دیکھیں, اگر آپ گلوب جو آتا ہے جغرافی کے لیسن میں, آپ کو ٹیچرز یا تو وہاں لے جا کر دکھاتے ہوں گے یا کلاس میں وہ دنیا کا گولا لے کے آتے ہیں, وہ لا کے دکھاتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو 3/4 آف دی ٹوٹل گلوب, 3/4 حصہ جو ہے وہ پانی ہے, اور صرف پاؤ حصہ زمین ہے. یعنی وہاں بھی یہاں بھی پوری دنیا کے اندر بھی مقدار کس کی زیادہ ہے؟ پانی کی. وہ ایک حصہ جو بچتا ہے 4 حصوں میں سے, اس کا 3 حصہ پانی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے بحر اعظم جو بڑے بڑے ہیں, آپ پڑھتے ہیں
تو کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں؟ اوشنس. اور جو بر اعظم ہے ان کو کیا بولتے ہیں؟ کانٹیننٹس. تو کانٹیننٹس بھی آپ گنو اور اوشنس کے بارے میں بھی آپ گنو تو پانی کی مقدار زیادہ ہے. حالانکہ جو ایک حصہ زمین کا ہے وہ بھی ہم کو بڑا لگتا ہے. تو جو اتنا چھوٹا سا وہ ہماری سمجھ میں اب تک نہیں آیا. جو پانی کے اندر ہیڈن ہے ابھی سائنس پہنچی ہی نہیں ہے اس تک. حالانکہ بہت بڑی بڑی آبدوز کشتیاں جس کو بولتے ہیں سب مرینس ہیں یا ڈائیونگ کے بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں, بڑے بڑے کیمرے لے کے ویلز کے ساتھ میں اور ڈولفنس کے ساتھ میں تیرتے ہیں وہاں جا کر. اس کے باوجود بھی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم نے کچھ فریکشن بھی سمندر کے اندر کی زندگی کا ابھی تک معلوم کرنے میں ہم کو کامیابی نہیں ہوئی. یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا جگہ جگہ ذکر فرمایا اور الگ الگ انداز میں فرمایا. میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورۃ الرعد کی. الرعد, رعد کے معنی بجلی, بجلی چمکتی نا, اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں. سورۃ الرعد اور اس کی آیت نمبر 17 آپ خاموشی سے سماعت کریں, پھر انشاءاللہ ہم اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق اللہ العظیم. ترجمہ کنز الایمان سے سماعت کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے. اب ہم پانی کو سمجھ رہے ہیں قرآن کریم سے. اس نے آسمان سے پانی اتارا. یہاں سب سے پہلی جو ہم کو جو سیکھ ملتی ہے یا سیکھنے کو ملتا ہے, جو نالج ملتا ہے کہ یہ پانی اللہ کے اتارنے سے اترا ہے. اس کو یاد رکھیے. کبھی بھی ہم بارش ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے کنڈنسیشن آف واٹر, ہم جانتے ہیں ایواپوریشن آف واٹر, کنڈنسیشن آف واٹر, وہ سب کر کے اس کے بعد پھر پانی زمین پہ واپس گرتا ہے, واٹر سائیکل, یہ سب ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہ کرتا کون ہے؟ یہ ہوتا کس کے کرنے سے ہے؟ ایک پروگرام فکس کیا ہوا. کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ مانسون جو ہمارے یہاں آتا ہے, کیرلا میں پہلے آتا ہے, وہاں سے آگے بڑھتا ہے تو ممبئی اور اس کے جو کوسٹل ایریاز ہیں اس میں 7 جون سے وہ حاضری لگانا شروع ہی کر دیتا ہے. تو یہ تاریخ ان بادلوں کو کس نے بتائی کہ اس تاریخ میں آپ کو کوکن کے سمندر پہ پہنچنا ہے اور وہاں جا کے برسنا ہے؟ کس نے بتایا؟ دنیا کا انسان یا سائنسدان, ترقی کرنے والا, جتنا بھی پروگریسو ہو, وہ یہ کہے گا کہ پروگرامنگ کر کے ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ ایک بہت بڑا ایئر کرافٹ ہے, بوئنگ 777 ہو یا ایئر بس A380 ہو, جو بھی ہو, بہت بڑا 450-500 پیسنجرز کو لے کے اڑتا ہے اور ٹنوں مال لے کر کے اڑتا ہے. اس میں ایک موڈ ہوتا ہے جس کو کروز
کہتے ہیں کروز موڈ ہوتا ہے, وہ کروز آلٹیٹیوڈ پر جانے کے بعد پائلٹس اس کو سیٹ کر دیتے ہیں, ان کا ڈیسٹینیشن اس میں ڈال دیتے ہیں, روٹ فکس کر دیتے ہیں اور صرف مانیٹر کرتے ہیں, ریلیکس کرتے ہیں. ان کو فزیکلی مینوئل آپریشنز کرنے نہیں پڑتے, وہ اس کو پتا ہوتا ہے پروگرامنگ کرنے کے بعد کہ اس کو کہاں لینڈ کرنا ہے, کتنی دیر لگے گی, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ اترے گا, سب کیلکولیٹ کر کے وہ کمپیوٹر ہی بتا دیتا ہے. تو لوگ کہیں گے دیکھو کمپیوٹر سائنس کا یہ کمال ہے. اب اس کے پیچھے کی بات آپ سوچئے کہ کمپیوٹر کو بھی کوئی بنانے والا ہے نا, کہ وہ خود سے ہی بن گیا ہے. اس پر غور کیجیے آپ. وہ ہم مانتے ہیں کہ آپ نے پروگرامنگ کی, آپ انٹیلیجنٹ ہو, آپ نے اس کے اندر سب معلومات فیڈ کر دی, اپلوڈ کر دیا, اب آپ کو صرف ایک بٹن دبا کے کلک کر کے چھوڑ دینا, وہ اپنا کام کرے گا. لیکن وہ بٹن تو آپ دباتے ہی ہیں نا, پائلٹ کو ڈیسٹینیشن تو اس میں ڈالنا ہی ہوتا ہے نا. ابھی وداؤٹ ڈرائیور کی ٹرینیں آ گئی ہیں دبئی میں نے دیکھا, کوئی ڈرائیور نہیں ہے, آپ اس میں خالی صرف وہ پروگرام کر دیجئے کہ فلاں اسٹیشن پہ رکنا ہے, فلاں پہ نہیں رکنا ہے, اتنی اسپیڈ سے جانا ہے, اتنے بجے پہنچنا ہے, اتنے میں واپس آنا ہے, وہ چلتی رہتی ہے. لیکن اس کو بھی کوئی بنانے والا تو ہے نا, یا وہ ایسے ہی بن گئی خود سے؟ غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں کے طور پہ ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب جو وقت پر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نیچر ہے, آپ نیچریت کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے, کیونکہ اس کو بھی پروگرام کرنے والا کوئی ہے اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین ہے. اسی لیے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. تو اب جب بارش کا ذکر ہوگا تو ان بادلوں کو کون کہتا ہے؟ بادلوں کا اگر آپ وزن دیکھو گے, ہزاروں ٹن کا پانی ہوتا ہے, وہ کیسے اڑتا کیسے ہوا میں, اس کو اتنی تھرسٹ کون دیتا ہے, طاقت کون دیتا ہے؟ اچھا وہ اتنا وزنی ہو کر بھی اگر کوئی ایئر کرافٹ, ہوائی جہاز اس کے اندر سے گزرے تو گزر جاتا ہے. تھوڑا سا اس میں ٹربولنس آئے گا, ڈھک کرے گا, اس میں وہ ڈینسٹی اس کی چینج ہو جاتی ہے نا, اس کی وجہ سے ہمارے ایئر انڈیا بھائی یہاں پہ مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی ابھی ایئر انڈیا کا ورک شاپ ہو رہا ہے کیا؟ تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے, سبحان اللہ. تو تھوڑا سا تھرسٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹربولنس آئے گا, مگر اس میں سے وہ گزر جائے گا. وزن ہے ہزاروں ٹن کا, اس میں سے یہ 1000 ٹن کا یہ پورا ماس اس میں سے گزر جاتا ہے. یہ سارا سسٹم کسی نے تو بنایا ہوگا نا, اور وہی ہمارا رب ہے جس نے یہ ساری کائنات ایسی پرفیکٹ بنائی ہے کہ ہمارے سسٹم سارے فیل ہو جاتے ہیں, لیکن اس نے بنایا ہوا سسٹم کروڑوں برس سے چل رہا ہے, پتہ نہیں کب سے, اور پتہ نہیں کب تک چلے گا. جب تک وہ چاہے گا وہ ویسا ہی چلتا رہے گا. سورج کے نکلنے کا ٹائم کبھی چینج نہیں ہوا. چینج نہیں ہوا سے مراد ایک موسم میں جب وہ نکلتا ہے, بھی آج سمجھو 7:15 بجے اگر سورج 7:10 7:15 کو نکل رہا ہوگا 1 جنوری کو, تو لاسٹ ایئر بھی 1 جنوری کو اتنا ہی تھا, اس سے 100 سال پہلے بھی 1 جنوری کو اتنا ہی تھا, اور آگے 100 سال کے بعد 1 جنوری کو اتنا ہی ہوگا. سپٹمبر میں جس تاریخ کو سورج آج نکلا تھا نیکسٹ ایئر بھی اتنی تاریخ کو نکلے گا. یہ پروگرامنگ کس نے کی ہے؟ آج کل جو لوگوں میں ایک خطرناک رجحان یہ آ رہا ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے, معاذ اللہ, ایتھیزم بڑھ رہا ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچئے کہ جو آپ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ آپ کی کلک کے بغیر نہیں چل سکتی ہیں, آپ کی پروگرامنگ کے بغیر نہیں چل سکتی ہیں. تو اتنی بڑی کائنات وہ کسی بنانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ تو اسی لیے پڑھا لکھا طبقہ کبھی خدا سے غافل نہیں ہو سکتا اگر وہ قرآن کا مطالعہ کرے. جاہل اگر جاتا ہے تو اپنی جہالت کی بنیاد پہ جائے گا, لیکن ایجوکیٹڈ طبقہ یہ بات کرے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے اسلام سب سے پہلے پڑھے لکھوں میں پھیلا, دانشوروں میں پھیلا. جو پہلے شروع میں جنہوں نے اسلام قبول کیا نا, وہ دانشور لوگ تھے, عقل والے, اولو الالباب تھے, وہ عقل والے تھے. کیونکہ اسلام کا کوئی بھی رکن یا اسلام کا کوئی بھی انگ ایسا نہیں ہے جو عقل کے خلاف کچھ کرنے کو کہتا ہو یا فطرت کے خلاف کچھ کرنے کو کہتا ہو. اسلام دین فطرت ہے اور عقل والوں کا مذہب ہے, سبحان اللہ. یہاں جہالت کو کوئی تھارا ہی نہیں ہے, یہاں علم کی روشنی ہے.
اسی لیے علامہ مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی اکثر یہ بتاتے رہتے ہیں نا کہ اسلام سے پہلے دور جو تھا اس کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، اور پھر جب اسلام آیا تو اس کو دور علم کہا جانا چاہیے تھا، لیکن اس کو دور اسلام کہا جانے لگا کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں علم ہوگا۔ اب آئیے اس آیت کی طرف، پھر سے اس کو میں ایک بار اور پڑھتا ہوں۔ انزل من السماء فسالت أودية بقدرها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب پہلے میں نے کیا بتایا تھا؟ اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ اب جب بھی بارش آپ دیکھو گے نا تو اب اس کا خیال کرنا، تو یہ بارش کو دیکھ کر اس کو یاد کرنا اور سبحان اللہ کہنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا، یعنی ہمارا وہ لمحہ بھی عبادت ہی بن جائے گا۔ ہمیں الگ سے کہیں جا کر کے تسبیح لے کر بیٹھنے کی ضرورت، اگر کرتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو یہ غور و فکر کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر کیا ہوا؟ تو نالے جو سٹریمز آف واٹر ہوتے ہیں نا، جس کو اردو میں نالے کہتے ہیں، نالے اپنی اپنی گنجائش کی بقدر بہ نکلے۔ ہر نالا ایک سائز کا نہیں ہوتا، ہر واٹر اسٹریم، ایوری واٹر اسٹریم از ناٹ آف دا سیم سائز. There are water streams of different sizes. Some are large, some are small, some are middle. تو جس نالے میں جتنی گنجائش تھی اتنا پانی اس نے لیا اور بہنے لگا. اب اس کی تمثیل آپ دیکھیے، کیا قرآن پاک کی لینگویج ہے اور کیا سمجھانے کا انداز ہے اور کیا انداز کمیونیکیشن اور کیا سکلز ہیں اس کے اندر، کہ صرف اسی پر گفتگو کی جائے تو کمیونیکیشن سکلز پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، بلکہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، پڑھتے ہوئے صرف گزر جاتے ہیں. میں پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ کیا کیا اللہ نے اپنی کتاب میں چھپایا ہے اور ظاہر بھی کیا ہے. نالے کیسے بہنے نکلے؟ اپنی اپنی گنجائش کے مطابق وہ بہنے لگے. تو پانی کی رو جب بہنے لگی، اب دیکھیے کیا مثال دی جا رہی ہے پانی کے تعلق سے قرآن پاک میں. بارش ہوئی، بارش کس چیز کی ہوئی؟ پانی کی ہوئی. اب جب وہ بہنے لگا تو پھر اس کے ساتھ اور کیا ہونے لگا، اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے. جس کو ہم نے کبھی بارش کے پانی میں ہوتے ہوئے دیکھا تو ہوگا، محسوس کیا ہوگا، بٹ دھیان نہیں دیا ہوگا، وہ بھی یاد دلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم صرف بارش کو دیکھ کر کے آنکھیں بند کرتے ہو اور صرف کپڑے بھیگنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہو. ذرا دل کے اندر بھی اس کو آنے دو. تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی. کیا ہوتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ پانی جب زور سے بہتا ہے تو اس کا فیس آتا ہے، فیس، جھاگ، جس کو انگلش میں لادر کہتے ہیں. ایک جھاگ. سمندر کا بھی کیا ہوتا ہے، جب بہت زور سے وہ پٹکتا ہے آ کر کے لہریں آتی ہیں، ویوز آف دی اوشن دے کیری، اس کے اوپر اوشن کا ایک لادر ہوتا ہے، ایک سفید جھاگ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے طریقے سے یہاں بیان فرمایا. ایک تو پانی بہتا ہے تو جھاگ نکلتا ہے، اور کہاں جھاگ آتا ہے اس کو یہاں لا کے جوڑا تاکہ انسان ان ساری چیزوں کی طرف غور کرے. اب پانی لکوڈ ہے، رائٹ؟ اب اللہ جن چیزوں کا بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ میں وہ سالڈ ہے. تو سیکنڈ اسٹیٹ آف میٹر آ گیا ادھر، لکوڈ، سالڈ، لکوڈ اینڈ دین سالڈ. اب اسٹیٹس آف میٹر آف فزکس میں پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھیے، آپ کو اس کا تذکرہ ملے گا یہاں پر. بٹ یو نیڈ ٹو ریلیٹ اٹ اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ. بہت ہی ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہتا ہوں میں، تھوڑے ایموشن ساتھ میں ہونے چاہیے، لیکن ٹیکنیکلٹیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو اس انداز سے اگر دیکھو، اس کتاب سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا. صرف ایصال ثواب میں ہی پڑھیں گے ایسا نہیں، ایصال ثواب بھی برحق ہے، لیکن صرف ایصال ثواب کی کتاب ہے کیا قرآن؟ ایسا تو نہیں ہے. اب جس چیز کا بیان کر رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ، ایک ہی آیت پہ بول لے جاؤں گا تو ٹائم ختم ہو گیا. آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ سلسلے کو. اور زیور آرنامنٹس یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے جس پر وہ آگ دہکاتے ہیں،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کو پگھلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آگ دہکائی جاتی ہے، فرنس ہوتا ہے. اب اس میں پوری جو نا میٹلرجی آ گئی، آئرن کی میٹلرجی ہے، اس کو دیکھیے، تانبا دیکھیے، کاپر کو دیکھیے، دوسرے میٹلز کو دیکھیے. پوری میٹلرجی میں یہ ہوتا ہے کہ وین یو میلٹ دا میٹلز، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نیچے ان کا ایک کلین لکوڈ ہوگا، اوپر وہ جھاگ ہوگا. اللہ اس کا بیان یہاں پر فرما رہا ہے. کہاں گئے وہ فزکس والے جنہوں نے قرآن پڑھا اور گزر گئے؟ اس پہ دھیان دیجئے. تو زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے جس پر وہ آگ دہکاتے ہیں، اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اڑتے ہیں. دو چیزوں کا بیان ہوا، پانی بہنے لگتا ہے تو اس پر بھی جھاگ ہوتا ہے، اور اس کو میلٹ کرتے ہیں میٹلز کو زیور بنانے کے لیے تو اس پر بھی کیا ہوتا ہے؟ جھاگ ہوتا ہے. میرا ساتھ دیجئے، آپ میری آواز میرا ساتھ نہیں دے پا رہی تو آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. اس پر بھی کیا ہوتا ہے؟ جھاگ ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی مثال بیان فرماتا ہے. اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ جھاگ بچتا ہو؟ جھاگ بچے گا نہیں. اس کا جو اصل ہے پانی وہ بچے گا. لوہے کی میٹلرجی میں اوپر کا جھاگ نہیں بچے گا، وہ تو نکل جائے گا. اصل بچے گا، کیا بچے گا؟ لوہا بچے گا، یا وہ جو میٹل ہوگا وہ بچے گا. اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے. یہاں ٹیچرز کے لیے ایک سبق ہے، لیسن ہے. مثال دے کے سمجھانا یہ خود اس کی سنت ہے. سبحان اللہ. Illustrate with examples. Teachers, come on, illustrate with examples. Give plenty of examples. اللہ نے کتنی مثالیں دی ہیں. مچھر کی بھی مثال دی ہے قرآن پاک میں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. بعودہ عربی میں کہتے ہیں مچھر کو. اس کا بھی ذکر، اس کی بھی مثال اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. تو مچھر سے لے کے لوہے تک اور پانی سے لے کے جھاگ تک ہر چیز کی مثال قرآن پاک میں اللہ بیان فرماتا ہے. اصل میں اس آیت کا پہلی والی آیت سے تعلق کیا ہے، تھوڑا اس کو اگر ہم دیکھیں تو بہت لنک ہماری لگے گی. اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلی والی جو آیت ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. یہ 17 نمبر آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں سورۃ الرعد کی. آپ 16 نمبر آیت دیکھ لیجئے گا، کیونکہ میں اس میں اب جاؤں گا تو میرا ٹاپک نہیں آگے بڑھے گا. صرف اس کی جھلک آپ سنیں. اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کو آنکھ والے اور اندھے سے تشبیہ دی ہے. مومن آنکھ والا ہے اور کافر آنکھ ہو کر بھی اندھا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو آنکھ نہیں ہے، بصیرت ہے، بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے. بصارت ہے لیکن بصیرت نہیں ہے. جن کو اللہ نے صم بکم عمی فہم لا یرجعون جو فرمایا کہ اندھے گونگے بہرے، جو یہ کیا ان کی آنکھیں نہیں تھی؟ ایسا نہیں تھا، دیکھتے تھے لیکن نہیں دیکھتے تھے. حضور کو نہیں پہچان پا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان پا رہے تھے. ان کے ساتھ جو نور آیا اس کو نہیں پہچان پا رہے. تو اندھے کہا اللہ نے ان کو. آنکھ ہو کر بھی اندھے ہیں، کان ہو کر بھی بہرے ہیں، زبان ہو کر بھی گونگے ہیں. کچھ بول ہی نہیں پاتے ہیں. جو حق ہے وہ نہیں بول پاتے ہیں، جو حق نہ بول سکے وہ کیا ہے؟ وہ گونگا ہے. اور ایمان اور کفر کو اللہ نے مثال دی ہے. ایمان کو مثال دی روشنی کی اور کفر کو مثال دی اندھیری سے تشبیہ دی اللہ نے. اور اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل اس جھاگ کی طرح ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے. اب یہاں ہمارے لیے کنسولیشن ہے، ہمارے لیے ایک ہمت ہے کہ بہت سارا جھاگ اڑ رہا ہے یا اڑ رہا ہوگا یا اڑتا تھا پہلے. اس کی چمک دیکھ کر کے ہم گھبرا رہے ہیں. سمندر کی لہریں آ رہی ہیں اور وہ آ کے پٹک پٹک کے جھاگ ہمارے چہرے پہ مارتی ہیں. اسی طرح مشکلوں کی لہریں آ رہی ہیں، اسی طرح کسی کی باتوں کی تانوں کی لہریں آ رہی ہیں. یہ سب بڑے بڑے جھاگ ہماری طرف تھرو ہو رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے
کہ یہ باطل جو ہے اس جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو ندیوں میں ان کی وسعت کے مطابق، اگر ندی زیادہ چوڑی ہوگی تو زیادہ اوپر جھاگ ہوگا، وہ سب کچرا بہ کر آئے گا اس پر، وہ کچرا ہو جب سیلاب آتا ہے آپ کو دکھے گا کہ سب اس پر سے جو بہ رہا ہے. تو جیسی اس کی وسعت ہوگی، جیسی کیپیسٹی ہوگی، اتنا زیادہ جھاگ لے کر کے وہ ندی، وہ ریور چلے گی بہتے پانی کی سطح پر. اور سونا ہے، چاندی ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، کاپر ہے یا پیتل ہے، ایسی جو دھاتیں ہیں، یا لوہا ہے، آئرن ہے، جب اس کی میٹلرجی کرتے ہیں، اس کو جب پگھلاتے ہیں تو ان کی سطح پہ، ان کی سرفیس پر ایک بہت بڑا جھاگ آپ کو نظر آئے گا. جبکہ باطل کی مثال اس جھاگ کی طرح سے، اور اللہ فرماتا ہے حق کی مثال باقی بچ جانے والی اصل چیز کی طرح سے ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتا، وہ باطل کی وجہ سے اس کے نیچے کیا ہے، لیکن اصل وہی ہے جو چھپا ہوا ہے، اصل وہی ہے. تو جس طرح سے بہتے ہوئے پانی سے یا پگھلے ہوئے معدنیات کی سطح سے یا سرفیس سے جھاگ ظاہر ہو کر جلدی سے غائب بھی ہو جاتا ہے، زائل بھی ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے باطل اگرچہ کتنا ہی ابھرے اور کبھی کبھی بعض حالتوں میں اور بعض وقتوں میں جھاگ کی طرح بہت اونچا بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ باطل مٹ ہی جاتا ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہ محبوب فرما دیجئے، تم فرما دو کہ حق آیا اور باطل گیا، اور باطل تو مٹنے کے لیے ہے، باطل تو جانے کے لیے. تو ہم کو یہ تسلی دی جا رہی کہ ظاہری چمک دمک دیکھ کر یا ظاہری زور دیکھ کر یا ان کا ولولہ دیکھ کر یا ان کا جھاگ دیکھ کر، ان کی سرفیس دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. اچھا، اسی آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں بارش اور پانی کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو دھیان میں رکھیے گا، اور انہی مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پر بھی توجہ آپ کی رہے. میں ارادہ کرتا ہوں کہ اگر آج اس کو میں جیسے چاہتا ہوں ویسے اگر اس کو کنسولیڈیٹ نہیں کر سکا تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آئندہ ہفتے بھی اس پر کچھ تھوڑی سی اور گفتگو ضرورت ہوئی تو کر سکیں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ کے درود شریف پڑھنے سے وہ جذبہ مجھے نظر نہیں آیا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ایک بار اور پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، تفسیر کبیر بھی لوگ پڑھتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی جو مثال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی بہت اچھی وضاحت فرمائی، اس کو ایکسپلین کیا ہے ہمارے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ ہم کیسے سمجھیں اس کو. تو علم جو ہے اہل علم کے پاس ہی ملتا ہے، جاہلوں کے پاس اگر ہم جائیں گے تو ان کے پاس جہالت ملے گی، اس لیے کہ لوٹے سے چھلکتا وہی ہے جو اندر ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کسی لوٹے میں شربت لے کے جائیں گے تو پینے والوں کو شربت ہی ملے گا، کسی لوٹے میں پانی ہوگا تو پانی ملے گا، کسی میں صرف پیج نمبر چیپٹر نمبر ہوگا تو اس میں سے وہی نکلتا رہے گا. اب کیا کریں گے اس نمبر کا؟ جب وہ جھاگ چلا جائے گا تو اصل نظر آئے گا. آپ نے دیکھا کہ بہت جھاگ تھا، بہت کریز تھا، آخر ہم کس کے پاس آئے؟ حق علماء کے پاس اپنے. الحمدللہ الٹیمیٹ ہم کو وہی کرنا ہے، انہی کے قدموں سے وابستہ رہنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں پانی سے مراد قرآن پاک ہے. اس آیت میں پانی سے مراد قرآن پاک ہے اور ندیوں سے مراد بندوں کے دل ہیں. اب غور کیجئے اس پر، ندیوں سے مراد بندوں کے دل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی، اپنی جلالت، اپنا احسان، اس احسان کے آسمان سے رحمت کا پانی یعنی قرآن پاک بندوں کے دلوں کی ندیوں میں نازل فرمایا. بندوں کے دلوں کی
ندیوں میں اللہ نے وہ رحمت کا پانی قرآن پاک کی شکل میں نازل فرمایا، تو جس طرح ندیوں میں پانی جگہ پاتا ہے اور جس ندی کی جتنی وسعت ہو اتنا پاتا ہے، اسی طریقے سے دلوں میں قرآنی علوم کے انوار، نور کی جمع انوار جگہ پاتے ہیں، اور جس طرح ندیوں کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے پانی کم یا زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح دلوں کی پاکیزگی، نجاست، قوت فہم کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے کسی کے دل میں قرآن کا علم زیادہ ہوتا ہے، کسی کے دل میں کم ہوتا ہے، کسی کو کم فہم ہوتا ہے، کسی کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، کسی کا دل زیادہ منور ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر سپیس زیادہ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ علوم سما جاتے ہیں، کوئی ہر چیز کا بیان کرنے لگتا ہے، کوئی ایک مخصوص علم کو لے کر کے چلتا ہے، جس کی جیسی قسمت ہوتی ہے، جیسا اس کا پاتر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ اس قرآن کا حصہ اس بندے کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب ہم کو دیکھنا ہے، اب اگر آپ کو زیادہ پانی لینا ہو، کسی نالے میں اگر زیادہ پانی جمع کرنا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی صفائی کرنی پڑے گی نا۔ جہاں کچرا جمع ہوگا وہاں ذخیرہ کیسے ہوگا؟ ذخیرہ بھی ہوگا تو کنٹامینیٹ ہو جائے گا، وہ چیز اوریجنل رہے گی نہیں جب تک کہ آپ اپنے دل کو خالص نہ کر لیں۔ اور وہ خالص کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اچھوں کی صحبت چاہیے، وہ صرف اکیلے سے نہیں ہوتا وہ کام۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جاؤ۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ اجتماع میں کیوں بلاتے ہیں؟ آن لائن ایجوکیشن میں اور فیس ٹو فیس ایجوکیشن میں بہت فرق ہے۔ آن لائن کوئی صحابیت کا درجہ نہیں پاتا نا، وہ صحبت چاہیے، وہ صحبت چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روحانی تعلق تو بہت سارے بزرگوں کو رہا، لیکن صحابی کون ہوئے؟ جو اس مجلس میں حاضر ہوئے نا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فزیکلی جو حاضر ہوئے ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ بالخیر ہوا، وہی تو صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکے۔ تو اس طرح دل کی گندگی جب تک نہیں، کبھی استغفار سے، کبھی درود شریف کے ذریعے سے، کبھی نوافل کی کثرت سے۔ اچھا، نوافل میں بھی میں آپ کو ایک چیز میں سمجھاؤں کہ نفل کی جب ہم بات کریں گے تو ہمیں صرف 2 رکعت نماز لگتی ہے کہ وہی نفل ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز تو نفل ہے، نفل کے معنی ایکسٹرا، زیادہ، جو بھی آپ ایکسٹرا عمل کریں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ سب نوافل میں شامل ہوگا۔ آپ چیریٹی کریں گے، صدقہ خیرات کریں، وہ بھی نفلی ہے، کسی کو پانی پلائیں گے وہ بھی نفلی کام ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نوافل میں، خدمت خلق کیجیے، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیے۔ اب یہاں پر جو اس آیت میں ایک جو چیز میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسِ، اور وہ یعنی وہ سے مراد پانی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ ابھی ہم ٹاپک تو پانی ہی کا ہے تو میں پانی کی بات کر رہا ہوں، اور وہ یعنی پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ تو باقی رہنا ہو تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، صرف اپنی ہی بات کرو گے تو جھاگ کی طرح نکل جاؤ گے، لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ گے تو اس ندی کے پانی کی طرح مسلسل فائدہ پہنچاتے رہو گے۔ پھر فائدہ بھی ایسے ہوگا کہ کوئی پیاس بجھا لے گا، کوئی کشتی چلا لے گا، کوئی موتی نکال لے گا، کوئی مچھلی نکال لے گا، کوئی وضو کر لے گا، کوئی غسل کر لے گا، کوئی کھیتی کو سیراب کر لے گا، کوئی ہائیڈرو الیکٹرک پاور بنا لے گا اسی پانی سے۔ پھر وہ کئی پانی، اللہ کی قدرت دیکھیے آپ۔ تو یہ پانی کس نے اتارا؟ بولو۔ تو جب بارش ہوگی تو پہلا خیال کیا آئے گا؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ۔ صرف یہ مت سمجھو کہ ہوامان کھاتے نے کچھ بول دیا آپ کو، میٹ ڈپارٹمنٹ نے سانتا کروز میں اتنا ٹیمپریچر اور کولابا میں اتنا ٹیمپریچر اور کل اتنے بجے بارش ہوگی یا پھر نہیں ہوگی، وہ تو صرف ایک اندازہ ہے، وہ پیشن گوئی ہے۔ قرآن حقانیت ہے، یہاں اندازے نہیں ہیں، یہاں یقین کی زمین ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر کوئی اندازے کی بات نہیں کی جاتی۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، جس طرح بہتے پانی کی سطح پر ابھرنے والی جھاگ اور پگھلی ہوئی معدنیات کے سطح پر ظاہر ہونے والا میل کچیل جلدی ظاہر ہو جاتا ہے،
اسی طرح قرآن مجید کے مضامین میں جو قرآن مجید کے ٹاپکس ہیں، عنوانات ہیں، اس میں جو بظاہر کسی کو اگر کوئی شک و شبہ ہو تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، علماء کرامات کے بیانات کو سننے سے وہ شکوک و شبہات جلدی زائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد عقائد سمجھ میں آتے ہیں، شرعی احکام سمجھ میں آتے ہیں، ان کی تصحیحات سمجھ میں آتی ہیں، ہدایات سمجھ میں آتی ہیں، علمی نکات جو ہوتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں، تو باقی شبہ جھاگ کی شکل میں نکل کے چلا جاتا ہے، لیکن علم ہمارے سینے کی ندیوں کی نالیوں میں آ کر کے فائدہ دینے لگتا ہے۔ محبت سے بولیے۔ چلیے کچھ اشعار میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا موڈ تھوڑا سا ادھر آ جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، بس دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں، برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے اللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے اللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوا
مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا آنے والے کے راستے میں ہے جا بجا آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے محبت سے بولیے رہے گا ان کا چرچا رہے گا ان کا چرچا رہے گا ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم مینا رضا نفس دشمن رضا نفس دشمن ہے دم مینا آنا کہاں تم نے دیکھے چندرانا والے کہاں تم نے دیکھے چندرانا والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب ایک آیت اور پیش کرتا ہوں. ذکر تھوڑا شارٹ ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں, یہ بھی ذکر ہی ہے, اور دعا بھی اگر ہم مختصر کر لیں گے اور علم میں لگے رہیں گے تو اس محفل میں بیٹھے بیٹھے بھی جو دعا کرو گے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگی. دھیان دیجیے گا, علم حاصل کریں, ریلیٹ کریں, اپنی سٹڈیز کو قرآن کریم سے اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ سائنس کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, قرآن کی روشنی میں سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت نے اس پر بالکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سائنس کی روشنی میں تم قرآن سمجھ رہے ہو. سائنس کی تو باتیں بدلتی رہتی ہیں, کتنی تھیریز آئے اور بدلی, لیکن قرآن کبھی نہیں بدلا اور نہ کبھی بدلے گا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, اللہ نے فرمایا. اب یہ آیت سنیے, یہ سورہ زمر کی آیت ہے, آیت نمبر 21. نوٹ کرنے والے نوٹ کریں, پھر چاہیں تو بعد میں جا کر اس کو ریفر کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا
ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. کنز الایمان. کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ بارش اور پانی اللہ کی نشانی، جو آج میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. بات پانی کی ہو رہی، اور پانی کی بات اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا. تو کیا ریزن ہے اس کا؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کیا؟ یہ خود ہی داخل نہیں ہوتا، اللہ داخل کرتا ہے. کچھ زمینیں بنجر ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا وہاں پانی ٹھہرتا نہیں ہے، وہاں کتنا بھی پانی ڈالیے نہیں ٹھہرتا. اور کچھ زمینیں ایسی زرخیز ہوتی ہیں کہ پانی جاتا ہے تو وہ اس کو جذب کر لیتی ہیں، اس کو اپنے اندر وہ جمع کر لیتی ہیں، پھر دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. تو زمین ایسی ہے. پھر کیا کرتا ہے آگے دیکھیے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے. اب پانی کا کوئی بظاہر رنگ نہیں، وہ ٹیکنیکلی رنگ ہے، اس کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن ہماری آنکھوں کو رنگ دکھتا نہیں. جیسے بہت سارے جانداروں کو سارے رنگ نہیں دکھتے، اسی طرح انسانوں کو بھی کچھ رنگ دکھتے ہیں، کچھ نہیں دکھتے. کچھ چھپا کے رکھا اللہ نے تاکہ ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہوں. آپ کو پتا ہے کتوں کو کوئی رنگ دکھتا نہیں ہے، ان کے لیے سب دنیا گرے ہوتی ہے. اسی طرح دوسرے جانوروں کا بھی، کچھ جانوروں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھی انفراریڈ وہ دیکھ سکتے ہیں. جیسے آج کل انفراریڈ کیمرے بنے، یہ کس کو دیکھ کے بنے؟ اللہ کی تخلیق کو دیکھ کے ہی سمجھ میں آئے، یہ ہماری کوئی اپنی تخلیق ہے ہی نہیں. آپ سمپل ایک موٹر بائک کو دیکھیے اور اس کے انجن کو دیکھیے اور اپنے بدن کو دیکھیے. یہ پیٹرول ٹینک ہے، یہ پیٹ، یہ ہارٹ جو ہے کاربوریٹر ہے اس کا، یہ جو بلڈ ہے یہ اس کا آئل ہے جو پورے بدن میں گھومتا رہتا ہے. اور جو سپارک کرتے اگنیشن، وہ اس میں اتنی دیر کی روح تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن اتنی دیر کے لیے اس کو چلانے کے لیے وہ سپارک. اسی طرح ہمارے اندر بھی کوئی سپارک ہے، کوئی نور ہے جس سے ہماری روح ہے. سبحان اللہ، وہ روح کائنات ہے. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. گاڑی کے اندر بھی وہ ریڈیٹر ہوتا ہے، اس میں بھی پانی ڈالتے ہیں نا، وہ بھی پانی کے بغیر ٹھنڈی ہی نہیں رہتی. ہمارے یوسف بھائی میکینک ہیں، یہ جانتے ہیں اس کو. ریڈیٹر میں پانی نہیں ہوگا تو گاڑی زیادہ چلے گی نہیں، اور انجن پھٹ جائے گا، گرم ہو جائے گا، جلنے لگے گا. پھر وہاں بھی پانی چاہیے. تو وہ بھی کس کو دیکھ کے بنایا یہ کہ پانی چاہیے اس کے اندر؟ کس کو دیکھ کے بنایا؟ یہ اپنے جسم کو دیکھ کے بنایا. یہ ساری آئیڈیاز قدرت کی ہیں. انسان کو یہ سب سامنے پورا کینواس بکھرا ہوا، اس کو دیکھ کر انسان سب کر رہا ہے. اس پہ غور کیجئے. آپ صرف گاڑی لے کر بھر کر کے نکل جاتے ہو، لیکن اس کے پیچھے اس میں بریک ہے. کبھی کبھی آپ کو بھی اپنے تھاٹس پہ بریک لگانا پڑتا ہے. نہیں یہ نہیں کرنے کا. کبھی آپ چلتے چلتے خود آپ بھی بریک لگاتے ہیں. اس میں جو آپ کے مسلز ہیں جو بریک کرتے ہیں، آپ کی سپیڈ کو روکتے ہیں آپ کو، اس کی اسٹڈی کیجئے. کسی فزیو تھراپسٹ سے پوچھئے، اور پھر جا کر کے وہ جو کیبل ہوتے ہیں نا جو گاڑی کو روکتے ہیں، اس کو جا کے دیکھیے. سملیرٹی ملے گی آپ کو اس کے اندر. بہت ساری چیزیں سملر ہیں. اب یہاں پانی میں بظاہر بات وہاں سے نکلی تھی، پانی میں بظاہر کوئی رنگ نظر نہیں آتا، لیکن جب اس سے کھیتی ہوتی ہے تو جو فصل ہے، پھلیں ہیں، نباتات ہیں، سبزیاں ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے، سب کا الگ الگ رنگ ہے. سبحان اللہ. سب کا الگ الگ رنگ. یہ رنگ کہاں سے آیا؟ پانی میں تو رنگ تھا نہیں، پھر یہ رنگ کہاں سے آیا؟ اس کا ذکر اللہ قرآن پاک میں یہاں پہ فرماتا ہے. یخرج بہ زرعا مختلفا الوان، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے.
اب یہاں یہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ اچھا آگے دیکھیے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے، پھر کھیتی سوکھ جاتی ہے، اب سوکھنے کے بعد پھر اس کا رنگ ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے. اس پر بھی غور کیجیے آپ کہ ایک پودا ہے، پودا پتیاں ہری ہیں، پھول کے رنگ کے ہیں، ڈنٹل کا رنگ الگ ہے، اس کا سکن الگ ہے، لیکن جب سوکھ جائے گا تو اس کا سیم ایک ہی کلر رہتا ہے. اس کو دوبارہ اس حالت پہ لوٹانے والا کون ہے؟ یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں اللہ کی قدرت میں، کائنات میں، ہم کو دیکھنا. یہ سب صرف کھا کر کے گزر نہیں جانا ہے کہ اچھا اچھا ویجیٹیبل پلاؤ کھا لیا اور چلے گئے. یہ کیوں ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ تو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. وہ جو جڑتا ہے اس کو پھر اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. بے شک، اب فرمایا ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. اب ٹھنڈے نہ ہوئیے گا، مجھے تھوڑا آپ انسپریشن دیجیے گا، اللہ کا ذکر کیجیے گا. اور ایک بار، بے شک اس میں کس کے لیے نصیحت ہے؟ عقل مندوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات جو آئی ہیں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 20، اگر آپ پیچھے جا کر کے دیکھیں تو اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اوصاف بیان فرمائے تاکہ عقل مند لوگ اس کی طرف راغب ہوں، جبکہ اس آیت میں دنیا کے اوصاف بیان فرمائے تاکہ دنیا سے دوری ہو. اسی کو صبر سمجھ بیٹھے. یہ دیکھیں کہ یہ الٹیمیٹلی فنا ہونے والا ہے، تو جو چیز فنا ہونے والی ہوتی ہے نا اس سے انسان کو جلدی محبت نہیں ہوتی. جیسے آپ کوئی چیز اگر خریدنے جاتے ہیں تو آپ بولتے ہیں میں ڈیوریبل چاہیے، بھائی ٹکے، کلر بھی ایسا لگاتے ہیں کہ بھائی کم سے کم 5 سال تو ٹکے، جوتے بھی ایسے لیتے ہیں کہ 1 سیزن تو ٹکے، کاپی ایسی لاتے ہیں کہ بھائی 1 سال تک تو چلے. اور جو بالکل ٹیشو والی چیزیں ہوتی ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اسی طرح دنیا کے تعلق سے بھی یہاں مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ تم کس چیز سے دل لگاتے ہو، یہ تو ختم ہونے والی ہے. اور روز تم نظارے دیکھ رہے ہو، جو پیدا ہوتا ہے وہ جا ہی رہا ہے، جو ہرا ہوتا ہے وہ سوکھ بھی رہا ہے، جو بن جاتا ہے وہ ٹوٹ بھی رہا ہے، یہ بھی سب ٹوٹنے والا ہے. تم اس سے دل مت لگاؤ جو آخرت میں ہمیشہ رہنے والی جو چیزیں ہیں. والآخرۃ خیر وابقی، جو فرمایا وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی آخرت. اس سے دل کیوں نہیں لگاتے؟ اسی میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تم میری طرف پلٹ کے کیوں نہیں آتے؟ ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیں اس آیت سے کا ایک خلاصہ اس کو بتا کے میں آج کا یہ جو سیشن ہے اس کو کلوز کرتا ہوں. بات ابھی رہ گئی ہے، بلکہ ایک بیہیویئر پانی کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بتانا ضروری ہے. آپ نے اپنی اسکول میں پڑھا ہوگا، اس کو آپ کو سمجھا کہ نہیں سمجھا مجھے نہیں پتا، یہاں سمجھ جائے گی انشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں انوملس بیہیویئر آف واٹر، جس کو اردو میں کہتے ہیں پانی کا خلاف معمول رویہ. پانی ویسے تو اوبیڈینٹ ہوتا ہے مگر کبھی کبھی ہٹی بھی ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا ہی کروں گا. وہ اللہ نے اس کو کیوں بنایا ویسے؟ اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس پر غور کرنا ضروری ہے. تو اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، پھر اس نے اس کو پانی کو مختلف جگہوں میں بھیجا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے مختلف رنگ کے، جیسے پیلے رنگ کے، سبز رنگ کے، لال رنگ کے، سفید رنگ کے پھل اور پھول پیدا فرمائے. پھر اس سے مختلف اناج جیسے گیہوں، جوار، جو، اسی طرح کے غلے بنائے. پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ وہ ہری بھری تھی لیکن بعد میں وہ پیلی پڑ جاتی ہے. پھر اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. بے شک ان نباتات کو جب ایک عقل مند دیکھتا ہے تو وہ جان جائے گا کہ حیوان اور انسان کا حال بھی ایسے ہی ہے. جیسے یہ پودوں کا حال ہے، اس کھیتی کا حال ہے، ایسے ہی انسان کا حال ہے، ایسے ہی دوسرے جانداروں کا حال ہے کہ اگرچہ اس کی عمر کتنی بھی لمبی ہو، ہم بہت بولتے ہیں دراز عمر بالخیر، دراز عمر بالخیر، وہ مانگنی چاہیے، لیکن کتنے ہی سال جیو، اب 1000 سال کی عمر مل جائے آپ کو، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہونے والا ہے؟ دیٹ از ڈیسٹائن. وہ تو لکھا ہوا ہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. یا سورہ رحمان میں جائیے تو وہاں پر ملے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. باقی رہنے والی ذات صرف اسی کی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو پھر ایک دن ایسا آئے گا
کہ آپ دیکھیں گے ہیموگلوبن کی جب کمی ہوتی ہے نا بدن میں تو بدن پیلا ہی پڑتا ہے. جیسے درخت کا سوکھا ہوا پتا پیلا پڑتا ہے, اس میں آپ ریلیشن دیکھو. کبھی غور نہیں کرتے ہم لوگ, صرف ہرا ہرا ہی سب دیکھتے ہیں, لیکن جب پتا جب سوکھ جائے گا پیل ہو جائے گا, پیل یلو ہو جائے گا, اور وہ پیل جب ہوتا ہے تو ڈالی سے ٹوٹ کے زمین پہ گرتا ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے بدن میں ہیموگلوبن جتنا چاہیے اتنا نہیں رہتا, ڈاکٹر یہاں دبا کے دیکھتے ہیں, یہاں اگر لال دکھا تو کہیں گے خون برابر ہے, یہاں پیلا ہو گیا پیل ہو گیا تو کہ یہ پتا ابھی تھوڑا پیلا ہے. خیر جوانی میں سب گریں گے ایسا ہی نہیں ہے, مگر اگر وہ پیلا ہو گیا تو گر سکتا ہے, گر سکتا ہے. تو جیسے پیلے پتے گرتے ہیں ایسے ہی بوڑھے پن میں یا بیماری میں پیلا پن آ جاتا ہے انسان کے اندر, اس کے بدن میں آئرن سفیشینٹ نہیں ہوتا, اور بالآخر انجام کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتا ہے. عمر کتنی ہی بڑی ہو لیکن بالآخر انجام کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتا ہے. لہٰذا جب وہ نباتات میں پلانٹس میں ان سارے احوال کا مشاہدہ کرے گا, پھر اپنی ذات میں غور کرے گا, اپنی زندگی میں غور کرے گا, تو اس سے اس کے دل میں دنیا کی اور اس کی رنگینیوں سے محبت نہیں پیدا ہوگی بلکہ نفرت پیدا ہوگی کہ یہ میں کس چیز میں پڑا ہوا ہوں جس کو تو الٹیمیٹلی ختم ہی ہونا ہے, لیکن رب مجھے جس طرح بلا رہا ہے, مصطفیٰ جس طرح بلا رہے ہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جس کے لیے مجھے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم میں جو اللہ نے یہ نشانیاں بنائی ہیں ان سب کو سمجھ کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے ایک سال گیا, 2021 گیا, اب کیا آیا؟ 22 آیا. دنیا کی ہر چال وہی ہے. لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے کل, لیکن میں سنا رہا ہوں کچھ آپ کو. دنیا کی ہر چال وہی ہے, سال نیا ہے, حال وہی ہے. دنیا کی ہر چال وہی ہے, سال نیا ہے, بولیے نا, سال نیا ہے, حال وہی ہے. زخمی دل اور لب پر آہیں روتی ہیں دنیا کی آنکھیں, آفت اور جنجال وہی ہے, سال نیا ہے, حال وہی ہے. آفت اور جنجال وہی ہے, سال نیا ہے, حال وہی ہے. شمع جلی پروانہ مچلا, کوئی سوز و ساز نہ بدلا. شمع جلی پروانہ مچلا, کوئی سوز و ساز نہ بدلا. رت ہے وہی, سر تال وہی ہے, سال نیا ہے, حال وہی ہے. کیا بدلا ہے؟ سال نیا ہے, حال وہی ہے. سوتے ہم بیدار شکاری, اعلیٰ حضرت نے ہم کو خبردار کیا ہے, سونا جنگل, رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. تو جناب مولانا سلمان رضا فریدی لکھتے ہیں کہ سوتے ہم بیدار شکاری, پھندے کستے باری باری, گھات وہی اور جال وہی ہے, سال نیا ہے, حال وہی ہے. گھات وہی اور جال وہی ہے, سال نیا ہے, حال وہی ہے. آپس کی رنجش میں جینا, بغض و تکبر کھانا پینا, روٹی چاول دال وہی ہے, سال نیا ہے, حال وہی ہے. سال نیا ہے, حال وہی ہے. گر ہم مل کر آگے بڑھتے, عزت ملتی غالب رہتے, دوری پھر امسال وہی ہے, سال نیا ہے, حال وہی ہے. جنوری ہو یا ماہ دسمبر, سب کا فریدی ایک ہی منظر, تفصیل و اجمال وہی ہے, سال نیا ہے, حال وہی ہے. اور کسی نے ایک بڑا پیارا سینٹنس مجھے لکھ کر کے بھیجا تھا, اگر مجھے مل گیا تو میں آپ کو سنا کے اس کو کلوز کروں. وہ لکھتے ہیں, عربی میں ایک بہترین کہاوت, اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ خود کو بدلو, سال تو ہر سال بدلتا ہے. بڑی پیاری بات ہے, بہت مختصر لیکن جامع, بہت اچھی سی بات ہے یہ. خود کو بدلو, سال تو ہر سال بدلتا ہے.
اللہ ہمیں نیکی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.